بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 19واں پارٹ ان دنوں کی شروعات ہو گئی جس میں لوگ ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ ہر روز ایسے گزرتا جیسے کہ وہ شروع ہوا اور ویسے ہی ختم ہو گیا۔ وہ لوگ بس چلتے رہتے بنا کسی جگہ، بنا کسی مقصد، دن و رات، صبح شام، آخرکار سینائی پہنچتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ آتے ہیں جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے بات کی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں ہدایت دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ فیصلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں روزہ رکھ کے 30 دن کے لیے، جس کے بعد انہیں طور سینائی پہ جانا تھا جہاں پر انہیں ایک قانون ملتا جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں پر فیصلہ کرتے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک روزہ رکھا۔ وہ اپنے رب سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ انہوں نے ایک پودا کھایا اور ان کے رب نے ان سے کہا، اے موسیٰ تو نے اپنا روزہ توڑ کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں اور میرے منہ سے خراب بدبو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ کیا تمہیں نہیں پتا کہ روزہ رکھنے والے کی منہ کی جو خوشبو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے؟ واپس جاؤ اور 10 دن اور روزہ رکھو اور پھر میرے پاس آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا کہ ان کے رب نے ان سے کہا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ الاعراف میں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزاریں، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس سیریز کو آگے چلائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔